أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی ہی محبت، الفت، عقیدت، ذوق، شوق اور انتہائی توجہ کے ساتھ نبی مکرم، شفیع معظم، جان دو عالم، نور مجسم، جان کائنات، آنے کائنات، رونق کائنات، وجہ کائنات، باعث تخلیق کائنات، نور کائنات، رحمت کائنات، فخر کائنات، احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا اکرم الاولین والآخرین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگ و دوستو، آج اللہ رب العزت کی فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے جماعت المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جماعت المبارک کی تمام برکات سے ہم سب کو اللہ تعالی مالا مال فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ جو شخص روزانہ 50 مرتبہ میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی محبت کے ساتھ ایک دفعہ پھر آواز بلند پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ پچھلی جمعۃ المبارک اور اس سے پچھلی جمعۃ المبارک کو ہم نے توحید اور شرک کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ آج بھی اسی عنوان پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پہ قائم رکھے، شرک کی آمیزش سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہت سارے احباب لا علمی کی بنا پر یا خواصت کی بنا پر مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ وہ صادر کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ میری امت کا ایک گروہ وہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا،
یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گروہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہو، میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر۔ الحمدللہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں ہمیں اہل سنت و جماعت عطا فرمائی۔ یہ وہی رستہ ہے جس کی ہر نماز میں ہر نمازی دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تیرا انعام ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے عقائد پر قائم و دائم رکھے اور ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اعتراض ہوتا ہے جی کسی سے مدد مانگنا شرک ہے۔ پھر ہم نے کہا جب مدد مانگنا شرک ہے تو جو ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو تو وہ بھی شرک ہونا چاہیے۔ نہیں، قریب والے سے مدد مانگ سکتے ہیں اور وہ بھی ظاہری اسباب کے ساتھ جو اسباب ظاہری اسباب سے نہیں ہے وہ مدد نہیں مانگ سکتے۔ اچھا قریب والے سے مدد مانگنا جائز ہے؟ جی شرک ہو سکتا ہے؟ نہیں، قریب والے سے مدد مانگنا شرک نہیں۔ تو اس میں گفتگو کر چکا، صرف ایک یاد دہانی کے لیے، تو اگر قریب والے کو بندہ معبود سمجھ لے، قریب والے کو بندہ مستقل اور غیر محتاج سمجھے تو شرک بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ پھر شرک بن جائے گا۔ یہ پیمانہ نہیں ہے قریب سے مانگے تو شرک ہے، بعید سے مانگے تو شرک نہیں۔ اچھا پھر اگلی بحث بھی اسباب کے تحت جو ہو وہ مدد مانگنی جائز ہے، فوق الاسباب مدد نہیں مانگ سکتے۔ اچھا اسباب کے تحت کیا؟ یہ جو آپ کے سامنے ہے، مثال کے طور پہ میں کہوں مجھے پانی کا گلاس چاہیے، اب حاجی صاحب کیا کریں گے؟ بوتل لیں گے اور مجھے پکڑا دیں گے، یہ ظاہری اسباب کے ساتھ۔ تو اگر اب یہاں پہ کوئی موجود نہ ہو یا موجود ہو، میں یہاں سے حاجی صاحب سے کہوں حاجی صاحب مجھے گاڑی چاہیے، مثال دے رہا ہوں، اب حاجی صاحب یہاں بیٹھے بیٹھے گاڑی دے سکتے ہیں؟ بولو نہیں دے سکتے۔ جی جو تحت الاسباب مدد وہ مانگنا جائز ہے، فوق الاسباب مدد مانگنا جائز ہے نہیں، وہ شرک بن جائے گا۔ اب قریب والے سے فوق الاسباب مدد بھی نہیں مانگ سکتے۔ میں نے پہلے بھی اور ہمارے علماء یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ یہ مدد مانگنا یہ شرک کا پیمانہ نہیں، ابھی آپ نے ڈھیر ہو جانا ہے۔ جو یہ کہتا ہے نا کہ قریب والے سے فوق الاسباب مدد نہیں مانگ سکتے، تو یہ اس کا استدلال بھی درست نہیں۔ کیوں؟ سلیمان علیہ السلام نے جو مدد مانگی اپنی مجلس میں جو موجود تھے، آپ واقعہ سن چکے مجھ سے وہ کہ مجھے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے تخت چاہیے۔ اب یہ جو مدد تھی یہ ظاہری اسباب سے تھی یا اسباب سے ہٹ کر تھی؟ بولے۔ یہ جو سلیمان علیہ السلام نے مدد طلب کی کہ مجھے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے تخت چاہیے، اپنے دربار وہ تخت موجود ہو، یہ جو مدد سلیمان علیہ السلام نے طلب کی تھی اپنی مجلس، اپنے جو سامنے لوگ تھے ان سے، یہ فوق الاسباب مدد تھی یا تحت الاسباب مدد تھی؟ بولیں مل کے بولیں۔ فوق الاسباب، کیونکہ یہ تو نہیں کہا تھا جاؤ ملکہ بلقیس کے دربار اور جہاں اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے وہاں سے اٹھا کے لے کے آؤ۔ جیسے کوئی بندہ کہے کہ بھائی فلان چیز لے کے آنی ہے لاہور سے، تو کیسے لے کے آئے گا؟ جا کے لے کے آئے گا، وہاں سے گاڑی پہ لوڈ کر کے لے کے آئے گا۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل سلیمان علیہ السلام نے جو مدد مانگی اپنے
مجلس کے افراد سے، تو وہ فوق الاسباب تھی کہ تحت الاسباب؟ فوق الاسباب. تو آپ کا معاملہ پھر تو ختم ہو گیا کہ سامنے والے سے فوق الاسباب مدد مانگنا جو کہتے ہیں جائز نہیں. سلیمان علیہ السلام تو مانگی، اور پھر جن وہاں پہ وہ کام نہ کر سکا جو سلیمان علیہ السلام کی امتی نے کر دیا. چاند کے جب جھپکنے سے پہلے وہ تخت موجود تھا. ہم ایک دوسرے سے جو مدد مانگتے ہیں یہ حقیقی مدد اللہ ہی کی ہے، لیکن یہ سب کیا ہے؟ وسیلہ ہے، اسباب ہیں. بولے کیا ہے؟ کچھ اسباب ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، کچھ اسباب ہم نہیں دیکھ سکتے. اچھا، دور والے کو پکارنا جائز نہیں. اچھا، دور والے غائب جو ہے اس کو نہیں پکار سکتے. اچھا، کیوں نہیں پکار سکتے؟ نہیں، غائب کو پکارنا یہ شرک بن جائے گا. اچھا، میں نے کہا میں نے ایک دوست مدینہ پاک میں اس کو کہوں یا زاہد، یا میاں صاحب کے بھائی ہیں، میاں طارق صاحب کے بھائی امریکہ میں ہیں، تب یہاں سے آواز دے یا زاہد، شرک بنے گا؟ بولو، بولیں، شرک بن جائے. ایسے ہی پکار دیں یا غوث اعظم، یا زاہد، یہ شرک بن جائے گا. جی شرک بن جائے گا. کیسے؟ کیوں؟ وہ جو دور کو پکارا. اچھا، وہ نہیں سن سکتا، نہیں سن سکتا. اگر سنا دے تو عام بندے کو سنا دیں. سائنس نے بڑی ہمارے مسائل حل کیے. سنا دیں تو کیسے سنائیں گے؟ ہم نے کہا لاؤ موبائل، لاؤ موبائل. اب موبائل ہے، یہ موبائل تو ہمارے پاس ہوتا ہے. موبائل اب پوری دنیا میں کسی سے بات کر سکتے ہیں. اس موبائل کا کوئی کنیکشن ظاہری طور پہ ہے اس کے ساتھ جو امریکہ میں بیٹھا ہے؟ بولو، نہیں ہے نا. کیا کہتے ہیں کہ کچھ ایسی باطنی لہریں ہیں، کچھ ایسی باطنی لہریں ہیں کہ جو کنیکٹ ہو کے امریکہ تک بات پہنچ جاتی ہے. دنیا میں کوئی بھی بندہ جہاں پر بھی ہو وہ باطنی لہروں کے ذریعے سے رابطہ ہو جاتا ہے. وہ بھی اسباب ہے، وہ آگے سے جواب دیں گے. تو ہم نے کہا سائنس کی شان کو تو مان لیا، اللہ کے ولیوں کی شان کو نہیں مانا. سائنس کی شان کو تو مان لیا. ابھی موبائل کے ساتھ کون سی ایسی ظاہری چیز ہے، کون سا ایسا ظاہری سبب ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر وہ امریکہ والے بندے سے بات کرتا ہے؟ کون سا ایسا ظاہری سبب ہے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کہ فیصل آباد میں بیٹھ کے مدینہ پاک میں اپنے دوست سے گفتگو کر رہا ہے؟ کوئی ظاہری سبب نہیں. باطنی اسباب ہے، باطنی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. بلا تشریح و تمثیل اللہ والے بھی دور سے سنتے ہیں، لیکن ہمیں وہ اسباب ظاہری طور پہ نظر نہیں آتے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، حدیث پاک ہے. اونچی بات سے بولیے گا. حدیث پاک ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا ہل ترون قبلتی ہا ہونا. صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور جب نماز پڑھتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سرکار کا منہ کس طرف ہوتا تھا؟ اونچی بات سے بولیے، قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف. اب پیچھے مقتدی سارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے نظر آتا ہے کچھ؟ جب بندہ آگے کھڑا ہوگا تو پیچھے نظر آئے گا؟ بولو، یہ ہمیں اور تمہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ جس کو شان عطا کر دے، اللہ جس کو شان عطا کر دے اس کو نظر آتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیسی شان اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی. آگے میں سلیمان علیہ السلام کی شان کے حوالے سے ایک آیت پڑھوں گا، پھر ایک آپ کو حدیث پاک سناؤں گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار آگے ہیں، بظاہر پیچھے نظر نہیں آتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہل ترون قبلتی ہا ہونا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا منہ صرف قبلہ کی طرف ہوتا ہے؟ میرا منہ صرف قبلہ کی طرف ہوتا ہے؟ فواللہ، سرکار نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم. اللہ کی قسم تمہارا خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، تمہارے رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں. یہاں بھی ایک بات کروں گا، رکوع بھی پوشیدہ نہیں، سرکار آگے کھڑے ہیں،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، تو سرکار کو اللہ نے ایسی نگاہ عطا فرمائی، فرمایا تمہارے رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ۔ اچھا رکوع تو ظاہری طور پہ ہو گیا، رکوع فرمایا رکوع اچھے طریقے سے کیا کرو، اور رکوع اچھے طریقے سے کیا کرو، تمہارے رکوع مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ اچھا ظاہری طور پہ کوئی مجھ سے پوچھے فلاں بندہ رکوع صحیح طریقے سے کرتا ہے، میں اس کا دیکھ کے بتا دوں گا صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، ظاہری ہے نا، ہر بندہ بتا سکتا ہے، لیکن یہاں پر کمال کیا ہے، سرکار دیکھ بھی نہیں رہے لیکن پھر بھی سرکار کیا فرما رہے ہیں، پوشیدہ نہیں ہے، دیکھ رہا ہوں۔ اگلی بات ولا خشوع، سبحان اللہ، تمہارا خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یار آواز آنی چاہیے وہ، یہ بات کیا کر رہا ہوں، اس بات کو سمجھیے، تمہارا خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ اب خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع و خضوع سے نماز ادا کرو۔ ایک بندہ نماز آگے پڑھتا ہے اللہ اکبر سبحانک اللہ، لیکن ذہن گھر کی طرف ہے، خشوع سے پڑھتا ہے، بولو، آگے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی، خیال کاروبار کی طرف، خشوع ہے، رکوع کر لیا، خیال اپنے کام کی طرف، خشوع ہے۔ خشوع کا تعلق دل سے، خشوع کا تعلق باطن سے، خشوع کا تعلق یہ جو چیزیں ظاہری نہیں ہیں اس سے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے رکوع جو ظاہری طور پہ ہیں وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، اور جو تمہارا خشوع ہے وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ اللہ والوں کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑی شان عطا فرمائی۔ اچھا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، تو اولیاء کرام، یا غوث اعظم، یا داتا گنج بخش، ان کو دور سے کیوں پکارتے ہو؟ ان کو دور سے کیوں پکارتے ہو؟ وہ دور سے نہیں سنتے، اگر اللہ چاہے تو سن سکتے نہیں سن سکتے۔ امریکہ میں بیٹھ کے ظاہری طور پہ موبائل والا بندہ وہ سن سکتا ہے، تو اللہ والوں کی شان نہیں مانتے، اللہ کی شان اللہ نہیں سنا سکتا، بولو، اللہ اگر سنا دے سنا سکتا ہے نا۔ دلیل بخاری شریف کی حدیث سے بات ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں بندہ نفلی عبادت کرتا رہتا ہے فرائض کے ادا کرنے کے بعد، فرائض پورے کر لیے، فرائض کے ادا کرنے کے بعد وہ نفلی عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، وہ عبادت کرنے والا میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اچھا یا اللہ جب تیرا وہ محبوب بن جاتا، پھر فرمایا جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے نا، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ کا نور اس کی آنکھوں میں آتا ہے، اللہ کا نور اس کی آنکھوں میں آتا ہے، پھر وہ دور کو بھی دیکھ لیتا ہے، قریب کو بھی۔ فرمایا میرا نور اس کے کانوں میں آ جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اور جب اللہ کی دی ہوئی طاقت اس کے کانوں میں آتی ہے، فرمایا پھر وہ دور سے بھی سنتا ہے، قریب سے بھی۔ کراچی یہاں سے 1700-1800 میل دور ہے، مدینہ پاک 4,500-5 ہزار میل دور ہے، وہ 10-15 ہزار میل دور ہوگا، یہی ہے نا بھئی۔ موبائل کی شان کو تو مان لیا، موبائل کی شان کو مان لیا، اللہ والوں کی شان کو ماننے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پھر وہ بندہ مجھ سے جو بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ نے اپنے بندوں کو شان عطا فرمائی ہے، وہ دور سے سن بھی لیتے ہیں، دور کو دیکھ بھی لیتے ہیں، دور کو
دیکھ بھی لیتے ہیں. تو یہ کنسپٹ ہی غلط ہے. بھئی غائب کو پکارے تو شرک ہے, قریب کو پکارے تو شرک نہیں. جس کو بندے نے مستقل سمجھ کر, غیر محتاج سمجھ کر, معبود سمجھ کر اگر بلاتا ہے, چاہے وہ قریب والے کو بلائے یا دور والے کو بلائے, وہ شرک کرتا ہے. وگرنہ شرک نہیں. دور سے مدد مانگنے والے کو مشرک نہیں کہہ سکتے. وہ جو قرآن پاک میں ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد محبوب فرما دیجئے, میں نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہوں. قل لا املک ضر ولا نفع. محبوب فرما دیجئے میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. ایک بڑی آیت پڑھیں گے, بڑی آیت پڑھیں گے. محبوب فرما دیجئے ان سے میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اور جی جو جب نبی نفع نقصان کا مالک نہیں تو ولی کیا؟ پوری آیت میں پڑھیں گے. محبوب فرما دیجئے میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. ہم کہیں گے یہودیوں والے کام نہ کر, پوری آیت پڑھ. آگے ہے الا ما شاء اللہ, جو اللہ نے میرے لیے چاہا. اور اللہ نے کیا کچھ محبوب کے لیے چاہا, ایک جھلک سی بتاؤں گا بس. ہر ایک کو وہ صورت آتی ہے, پڑھنی میرے ساتھ. انا اعطینا کل کوثر, محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب اس کی تفسیر میں جائیے گا, تمام مفسرین کو پڑھیے گا. مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کوثر سے مراد حوض کوثر بھی, لیکن فرمایا امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ کوثر کا معنی ہے کثرت والا, کثرت والا. ایک ہوتا ہے کثیر, کثیر کا معنی زیادہ. ایک ہوتا ہے اکثر, اکثر کا معنی سب سے زیادہ. ایک ہوتا ہے کوثر, اس کا معنی بہت زیادہ. ایک ہوتا ہے الکوثر, اس کا معنی ہے بہت زیادہ, بہت زیادہ, جو وہم و گمان میں نہ ہو. تو فرمایا محبوب انا اعطینا کل کوثر, محبوب ہم نے آپ کو اتنا دیا, اتنا دیا, اتنا دیا, بے بہا عطا کیا. بس رک کے ایک بات سنیے گا. فرمایا کل, محبوب یمین سے فرما دیجئے متاع الدنیا قلیل, دنیا تھوڑا ہے. دنیا کا ساز و سامان بولو تھوڑا ہے. دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے. آج تک کسی نے دنیا کا سامان گنا ہے؟ دنیا کی نعمتیں ذرا گنو, گنو. دنیا کی نعمتیں گن سکتے ہو؟ دنیا کا ساز و سامان گن سکتے ہو؟ نہیں گن سکتے. اللہ فرماتا ہے کل, محبوب فرما دیجئے متاع دنیا قلیل, دنیا کا سامان تھوڑا ہے اور دنیا کا سامان ہم نہیں گن سکتے. تو محبوب کے کوثر کو ہم کیا سمجھیں گے؟ محبوب کے کوثر کو ہم کیا سمجھیں گے؟ اب سنیے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کیا شان عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فرمایا فسخرنا له الريح, ہم نے سلیمان علیہ السلام کے بس میں ہوا کر دی تھی. ہوا کو حکم دیتے دائیں طرف مڑ, ہوا دائیں طرف مڑتی. ہوا کیا بات ہے جی, ہوا دائیں طرف مڑتی, بائیں طرف مڑ, ہوا دائیں طرف. سلیمان علیہ السلام جس طرف چاہتے ہوا کو موڑ لیتے, دائیں طرف مڑ, بائیں طرف مڑ, آگے جا, تیز ہو. جیسے سلیمان علیہ السلام کہتے ہوا, یہ کس نے اللہ یہ سلیمان علیہ السلام کو شان عطا فرمائی؟ بولو اللہ نے فرمائی. فسخرنا له الريح, ہم نے ہوا سلیمان کے بس میں کر دی. تجری بامرہ, یہ ہوا سلیمان کے حکم سے چلتی ہے. کس کے حکم سے؟ بولو کس کے؟ سر یہاں تو سلیمان علیہ السلام کا ذکر. تجری بامرہ, کہ ہوا کو ہم نے سلیمان کے بس میں کر دیا. تجری بامرہ, اور یہ ہوا سلیمان کے حکم سے چلتی ہے. اب اگرچہ چلتی سلیمان کے حکم سے ہے, لیکن یہ طاقت کس نے عطا کی ہے؟ یہ فرق ہے, یہ فرق ہے.
یہ ساری شان عطا کرنے والا، نبیوں کو شان عطا کرنے والا اللہ، ولیوں کو شان عطا کرنے والا اللہ۔ فرمایا ہم نے ہوا کو سلیمان کے لیے مسخر کر دیا، اس کے بس میں دے دی، اس کے حکم سے چلتی تھی، وہ جس طرف چاہتے تھے ہوا کو پھیر لیتے تھے، رخاءً حیث اصابا، اور نرم نرم چلتی تھی۔ ایک ہوتی آندھی، آندھی تکلیف دیتی ہے، نرم نرم ہوا وہ راحت پہنچاتی، وہ راحت پہنچاتی۔ جیسے سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے ہوا کو اس طرف پھیر لیتے تھے۔ گاڑی چلاتے ہیں نا، گاڑی چلاتے ہیں، جس طرف چاہتے ہیں پھیر لیتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام بھی جب اپنے تخت پہ بیٹھتے تھے نا، سفر شروع ہوتا ان کا، جس طرف چاہتے ہوا کو پھیر دیتے۔ آگے وَشَيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور سلیمان کے بس میں ہم نے کر دیے جتنے بھی دیو تھے، شیطان، جن، وہ بھی ہم نے سلیمان کے بس میں کر دیے۔ ہر معمار ہم نے سلیمان کے بس میں کر دیا، غوطہ خور ہم نے سلیمان کے بس میں کر دیا۔ ان ساری شانوں کو گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطائیں تھی سلیمان پر، یہ ہماری عطائیں تھی سلیمان پر۔ اور وہ سلیمان علیہ السلام کی امتی کا حال آپ سن چکے، پلک جھپکنے سے پہلے تخت موجود ہے، پلک جھپکنے سے پہلے تخت موجود ہے۔ اب یہ اللہ نے سلیمان کو یہی شان عطا فرمائی۔ اب آپ کو حدیث سناتا ہوں، اللہ نے ہمارے نبی کو کیا عطا فرمایا، توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت کے جو لوگ تھے سرکار کے پہلے بڑے دشمن تھے۔ جب سرکار کی زیارت ہونے کی، سرکار پر فدا ہو گئے، سرکار نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئے۔ عرض کرنے کے سرکار آپ کو دیکھنے سے پہلے آپ سے ناپسندیدہ بندہ کوئی نہیں تھا، لیکن جب آپ کو دیکھ لیا اب آپ سے پسندیدہ بندہ کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ کوئی پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں۔ پھر ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار نے فرمایا کیا؟ عرض کی آقا آپ کو ویسی ہی بادشاہت کیوں نہیں ملی جیسی بادشاہت سلیمان کو ملی تھی؟ آپ کو ویسی ہی بادشاہت اللہ نے کیوں نہیں دی جیسی بادشاہت اللہ نے سلیمان کو عطا فرمائی تھی؟ سوال سمجھے آپ؟ سلیمان کو بادشاہت کیا ملی؟ میں نے آپ کو آیت کریمہ پڑھ کے سنایا ہے۔ اللہ نے بڑے ان کو اختیارات عطا فرمائے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ کیا فرمایا؟ فرمایا او میرے صحابی، ہو سکتا ہے اللہ نے تیرے نبی کو سلیمان سے بڑھ کر حکومت عطا فرمائی۔ اللہ نے تیرے نبی کو سلیمان سے بڑھ کر حکومت عطا فرمائی۔ ہمارے نبی کو جو ملا سب سے بڑھ کر ملا، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور جہاں تو صرف ہوا تھی نا، شیطان تھے، غواص تھے، معمار تھے، وہ سلیمان علیہ السلام کے بس میں تھے۔ سنو، یہاں میرے آقا نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، سورج کو سرکار نے پھیرا، بارش نہیں ہو رہی، بادلوں کو اشارہ کیا، بادل آ گئے۔ مدینے میں نہ ہو، آس پاس ہو، بس انگلی کا اشارہ کیا، بادل چیرتے گئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز کثرت کے ساتھ عطا کی ہے، ہر چیز کثرت کے ساتھ عطا کی ہے۔ تو میرے بھائی یہ فوق الاسباب چیزیں ہیں۔ یہ کون سی چیزیں ہیں؟ فوق الاسباب۔ ایک حدیث پاک بڑی مزے کی، سرکار بھی یہ چاہتے ہیں مجھ سے مانگا کرو، اور دل کھول کر مانگا کرو۔ ہاں، سرکار بھی چاہتے ہیں، سرکار کی رضا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ سرکار یہ چاہتے ہیں، سرکار کی یہ رضا ہے، سرکار کی خواہش ہے، مجھ سے مانگو تو دل کھول کر مانگو۔
خوب مانگا. یہ حدیث پاک ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک شخص آیا تو آپ نے اس کی بڑی عزت کی, بڑی عزت افزائی کی, اسے اپنے قریب بلایا. پھر آپ نے اس سے فرمایا مانگ, جو مانگے گا دیا جائے گا. مانگو, جو مانگو گے دیا جائے گا. اب اس نے بتاؤں کیا مانگا. حدیث پاک میں آتا ہے اس نے عرض کی کہ حضور ایک اونٹنی دے دیں, ایک بکری دے دیں. اونٹنی میں سواری کروں گا, بکری میرے پاس ہوگی تو بکری کا دودھ نچوڑ کر وہ پیا کریں گے. ایک اونٹنی, ایک اونٹ اور ایک بکری. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو دی, لیکن تم تو بنی اسرائیل کی بڑیا کی طرح بھی نہ ہوئے. بنی اسرائیل کی بڑیا کی طرح بھی نہ ہوئے, اتنا بھی نہ مانگ سکے. کیا مانگا مجھ سے؟ دیکھو صحیح دربار کون سا ہے, دیکھو تو صحیح دربار کہاں کھڑے ہو, کہاں کھڑے ہو اور کون کرے مانگو. سرکار فرمائے مانگو. میں تجھ سے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو امتی کی تھی نا, وہ بڑیا تھی نا بنی اسرائیل کی, وہی اچھی تھی تم سے. تو صحابہ نے جب یہ کلمات سنے سرکار سے عرض کی حضور وہ کیا معاملہ تھا؟ فرمایا سنو. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے نا, مصر کی طرف روانہ ہوئے, مصر سے روانہ ہوئے, تو اب ایک میدان میں پہنچے, رستہ بھول گئے. رستہ بھولے تو لیکن کافی عرصے رستہ تلاش کرتے, لیکن گھوم گھما کر اسی رستے پر, گھوم گھما کر اسی رستے پر, گھوم گھما کر اسی رستے پر. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے, یہ ہمیں رستہ کیوں نہیں مل رہا, کیوں نہیں ہمیں رستہ مل رہا؟ تو بنی اسرائیل کے علماء نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور بات یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تھا نا, تو انہوں نے ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ بنی اسرائیل اس وقت تک مصر سے نہ نکل سکے جب تک میرے جسم کو اپنے ساتھ نہ لے لیں. یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ جب تک بنی اسرائیل میرے جسم کو مصر سے لے کر نہ اپنے ساتھ جائیں تو اس وقت تک یہ مصر سے نکل ہی نہ پائیں. تو سرکار جب یوسف علیہ السلام کا جسم اقدس ہم لیں گے نا, ان کا تابوت ہم اپنے ساتھ لیں گے, تو اسی وقت ہمیں رستہ مل جائے گا, اسی وقت ہمیں رستہ مل جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ ان کی قبر کا کس کو پتا ہے, یوسف علیہ السلام کی قبر کا کس کو پتا ہے؟ یعنی کہ حضور یہ ایک بڑھیا عورت ہے, وہ کافی ضعیف ہو چکی ہے, اس کے پاس ہوتی ہے, اس کو پتا ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کے پاس گئے, کہا کہ بڑھیا یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پہ ہے بتاؤ. بڑھیا نے عرض کی کہ حضور بتا تو دوں, دو شرطیں ہیں, دو شرطیں ہیں, بتا تو دیتی ہوں لیکن دو شرطیں ہیں تب بتاؤں. فرمایا کیا؟ مجھے جنت چاہیے, مجھے جنت چاہیے. دوسری شرط آپ کا ساتھ چاہیے, جنت چاہیے اور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. یہ دو شرطیں. موسیٰ علیہ السلام فرمایا نہیں بتا تو مجھے, بتا تو مجھے, میں نہیں کچھ تجھ سے وعدہ کرتا, لیکن تو مجھے بتا یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پہ ہے. جلالی تھے نا, جلالی تھے موسیٰ علیہ السلام. بتا یوسف علیہ السلام قبر کہاں پہ ہے. کہنے کہ نہیں میں تو نہیں بتاؤں, یہ دو شرطیں میری پوری کر دے میں آپ کو بتا دوں گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ دے دے نا, دے دے تیرا کیا جاتا, تمہیں زبان ہلانی میں نے کر دینا ہے, تمہیں زبان میں نے کر. فرمایا موسیٰ دے دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ ہاں ٹھیک ہے تجھے جنت بھی دی، تجھے جنت بھی دی، اپنا ساتھ بھی دیا. کہا ہاں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ساتھ لیا، یوسف علیہ السلام کی قبر پہ پہنچے، وہاں سے تابوت لیا، تابوت نکالا، یوسف علیہ السلام کا، اور ان کو رستہ مل گیا. تو فرمایا میں نے تجھے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے تجھے کہا تھا مانگو کیا مانگتے ہو. وہ تجھ سے اچھی تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا رہی کہ موسیٰ علیہ السلام سے جنت بھی لے گئی اور جنت میں اپنا ساتھ بھی لے گی. تجھ سے تو یہ بھی تو نے مانگا، تو کیا مانگا؟ ایک اونٹنی ایک بکری، ایک اونٹنی ایک بکری. فرمایا دل کھول کر مانگا کرو. اس لیے ایک صحابی رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے تھے، ربیہ نام تھا ان کا، سرکار کو وضو کرواتے. ایک دن سرکار نے ان سے فرمایا سل ربیہ آپ مانگو کیا مانگتے ہو. یار اونچی آواز سے ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو. تو ربیہ نے کیا مانگا؟ انہوں نے یہی دعا مانگی، یا رسول اللہ اسالک، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں. یہ بات کو سمجھیے، سرکار نے یہاں یہ نہیں فرمایا اللہ سے مانگو. کیوں؟ سرکار جانتے ہیں اور آگے سے مانگنے والے صحابی بھی جانتے ہیں، اگر کوئی نبی یا اگر کوئی ولی کسی کو کچھ دیتا ہے وہ اللہ کی عطا سے دیتا ہے. اور سرکار نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو. انہوں نے عرض کی اسالک، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں مرافقتک، آپ کا ساتھ، فی الجنہ، جنت میں. وہی دو چیزیں جو بڑھیا نے مانگی تھی، وہی دو چیزیں صحابی رسول نے مانگی. پھر بعد میں حضور مجھے جنت بھی چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ بھی چاہیے. میرے آقا نے فرمایا دی، دیا. اب غیر ذالک، کچھ اور، اب تنگیے داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. ہے وہ مائل باتا آج اور بھی کچھ مانگ. یہ نہ کہ وہ کچھ دے سکتے کہ کچھ دے نہیں سکتے، اس بحث میں نہ جا، اور بھی کچھ مانگ. کہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، کہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، اس بحث میں نہ جا اور بھی کچھ مانگ. سرکار خود مجھ سے مانگو. اور یہ صحابہ جو سرکار سے مانگتے تھے. اب مجھے بتائیے یہ کوئی اسباب کوئی چیز ویسے دی ہے، زمین کا ٹکڑا کوئی لکھ کے دیا سرکار نے؟ باطنی چیز ہے نا، بولو باطنی چیز ہے نا، باطنی مدد فرمائی ہے سرکار نے. اور سنیں گے اونچی آواز سے کہیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب میں کچھ وہ احادیث مبارکہ بیان کروں گا جو سرکار کے وصال باکمال کے بعد کی ہیں. نہیں جی، سرکار جب ظاہری حیات میں تھے تب مانگ سکتے تھے، بعد میں نہیں مانگ سکتے. عجیب سی بات ہے یار، بعد میں نہیں مانگ سکتے. کیوں نہیں مانگ سکتے؟ کہاں پر منع؟ ایک آیت جس میں یہ لکھا ہو کہ وصال کے بعد، کسی کے وصال کے بعد اس سے نہیں مانگ سکتے. ایک آیت، ایک حدیث جس میں یہ لکھا ہو کہ وصال کے بعد کسی نبی ولی سے نہیں مانگ سکتے. ایک حدیث، کوئی بھی نہیں. اعتماد سے بات کر رہا ہوں، پڑھ کے بات کر رہا ہوں. ایک آیت نہیں ہے، ایک حدیث نہیں ہے. اور میں وہ آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں کہ جس میں صحابہ نے سرکار کے روزے پہ جا جا کے مانگا ہے، جا جا کے مانگا ہے. سنیے حدیث پاک. اور یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر سندن یہ حدیث پاک بالکل صحیح. توجہ ہے آپ کی؟ سندن بھی حدیث بالکل صحیح، روایتن بھی صحیح، درایتن بھی صحیح، متنن بھی صحیح، کوئی ضعف نہیں ہے. زمانہ ہے سیدنا فاروق اعظم کا. کن کا زمانہ ہے؟ جب یہ کہا گیا کہ زمانہ ہے فاروق اعظم کا تو مطلب کیا کہ سرکار کو وصال کیے ہوئے صدیق اکبر کا زمانہ گزر چکا ہے اور آگے زمانہ کن کا آ گیا ہے؟ فاروق اعظم کا. فاروق اعظم کے ایک بیت المال کے امیر مالک الدار
نام ہے ان کا بلال بن حارث مزنی، بلال بن حارث المزنی. وہ بیت المال اس کے انچارج تھے. فاروق اعظم کے زمانے میں بارشیں وہاں پر بند ہو گئی، قحط سالی آ گئی. اب جب بارش بند ہوتی ہے تو اناج نہیں ہوتا، اناج نہیں ہوتا. اب بلال بن حارث نے کیا کیا؟ سنیے بلال بن حارث نے کیا کیا. حدیث پاک میں آتا ہے فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ آئے، سرکار کی قبر پہ آئے اور مخاطب کیا. فقال یا رسول اللہ، سرکار کی قبر پر کیا مخاطب کیا؟ مجھے بتائیے. جب صحابی رسول نے یہ کہا یا رسول اللہ سرکار کی قبر پر کھڑے ہو کر، تابعی نے کہا سرکار کی قبر پر کھڑے ہو کر یا رسول اللہ، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ سرکار سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ بولو سن رہے نا سرکار. یہ بھی عقیدہ ہے کہ سرکار زندہ بھی ہے، یہ بھی عقیدہ ان کا ہے کہ نہیں کون آیا ہے. اب آگے جواب سنیے گا. سوال عرض کیا سرکار کی قبر انور پر کھڑے ہو کر یا رسول اللہ استسقی لأمتک، حضور اپنی امت کے لیے پانی مانگے. سرکار کی قبر پر کھڑے ہو کر وہ تابعی بلال بن حارث مزنی وہ کہہ رہے ہیں، اور فاروق اعظم کا زمانہ ہے، سرکار کی قبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں سرکار اپنی امت کے لیے پانی مانگے. فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، کہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، بھوک سے مر رہی ہے، پانی مانگے. اب یہ قبر انور پہ عرض کی ہے، قبر انور پہ عرض کر کے چلے گئے. رات ہوئی، حدیث پاک فاتا، تو سرکار تشریف لائے. الرجل فی من فی المنام، اس کے خواب میں سرکار اس کے خواب میں تشریف لائے. یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، کوئی میں کتابڑی نہیں سنا رہا. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث پاک ہے. فرمایا عطا، سرکار تشریف لائے اس کے خواب میں. فقیل لہ، اور فرمایا ایتی عمر، عمر کے پاس جانا. فاقرئ السلام، عمر کو میرا سلام کہنا. سرکار کو پتا ہے کس کا زمانہ ہے، سرکار کو پتا کس کا زمانہ، کون امیر المومنین ہے، اب کس کے ہاتھ میں اب خلافت ہے، سرکار کو پتا. فرمایا عمر کے پاس جانا، اس کو میرا سلام کہنا اور اس کو خبر دینا انکم مسقیون، کہ عنقریب بارش ہو جائے گی. اور اس کو یہ بھی کہنا ذرا سوجھ بوجھ سے کام لو، سوجھ بوجھ سے کام لو. یہ حدیث یہاں ختم ہوئی. اگلی حدیث پاک، اسی حدیث پاک کو اگلی، اس کا مضمون ہے دوسری حدیث پاک میں. اب وہ صبح اٹھے، فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے. کہا میں ایسے گیا تھا سرکار کے روزے پر. کس کو کہا؟ فاروق اعظم کو جلال آنا چاہیے تھا کہ جمال؟ اگر ہوتے کبھی قبر پہ جانا شرک، پھر تو جلال آنا چاہیے تھا. عرض کی کہ حضور میں گیا تھا سرکار کے روزے پر، اور وہاں جا کے میں نے سرکار سے عرض کی کہ بارش مانگے. تو سرکار رات میرے خواب میں تشریف لائے، فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا. فاروق اعظم جب یہ سنا تو رونے لگ گئے، رونے لگ گئے. اور یہ جو اگلا پیغام تھا سوجھ بوجھ سے کام لو، سوجھ بوجھ سے کام لو. عرض کی کہ حضور میں تو سوجھ بوجھ سے کام لے لو، باقی آپ میرے پر توجہ فرمائیں. تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ وصال با کمال کے بعد بھی صحابہ در اقدس پہ جاتے تھے، سرکار سے مانگتے تھے. ایک اور حدیث بات سنیں گے. سبحان اللہ.
اب یہ حدیث پاک ہمارا امام طبرانی اس حدیث پاک کو لے کر آئے ہیں، امام طبرانی. اور یہ واقعہ سارا جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد کا ہے، اور یہ زمانہ بھی عثمان غنی کا ہے، زمانہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا. عثمان بن حنیف صحابی رسول، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں لیکن وہ مجھ سے ملاقات نہیں کرتے، راشی اتنا ہوتا تھا ان کے پاس، ملاقات نہیں ہوتی میری ان سے، وہ میری بات نہیں سن رہے. کون؟ عثمان غنی. اور خلیفہ کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ میری بات نہیں سنتے، مجھے ان سے کہا، میں کافی دفعہ گیا ہوں لیکن میری باری آ ہی نہیں رہی. یہ بات کی انہوں نے عثمان بن حنیف سے، اور وہ کون ہے؟ وہ بھی صحابی رسول. لیکن تیری بات نہیں سنتے. نہیں میری بات نہیں سنتے. اچھا ایک کام کرو. کیا کروں؟ کہا کہ ایسا کرو، مسجد میں جاؤ، 2 نفل پڑھو، 2 نفل پڑھو. 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر تم دعا مانگو، اور دعا مانگو، دعا میں کہو اللہم انی اسألک. یہ دعا مانگ رہے ہیں، زمانہ کون سا ہے؟ اونچی بات سے عثمان غنی کا. کہا 2 نفل پڑھو مسجد میں جا کر، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو. بڑی توجہ سے آپ نے بات سننی ہے. دعا کیا مانگو؟ اللہم انی اتوسل واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف وسیلہ بناتا ہوں. زمانہ کس کا ہے؟ عثمان غنی کا. سرکار کو وصال کیے ہوئے ظاہری طور پر تقریباً 15 سال ہو چکے، تقریباً کم و بیش 15 سال ہو چکے. 15 سال کے بعد صحابی رسول کیا دعا سکھا رہے ہیں؟ کہا یوں دعا کرو، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی محمد مصطفیٰ جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے. ابھی دعا جاری ہے. سب سے پہلے سرکار کا وسیلہ پیش کیا انہوں نے، یا اللہ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے تیری طرف میں متوجہ ہوا ہوں، تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں. پھر آگے کیا کہا؟ کہا پھر دعا میں ہی، تو جو ہے دعا میں ہی سرکار کو پکار. بات سمجھے کہ نہیں؟ دعا میں ہی سرکار کو پکار. سرکار کو وصال کیے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ عثمان غنی کا زمانہ ہے یہ. دعا میں ہی سرکار کو پکار. سرکار سے کہو یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربکا. آپ کے توسل سے میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں. آپ کے توسل سے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں. فیقضی لی حاجتی، میری یہ حاجت پوری ہو جائے. دعا کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ سے. اب اللہ سے دعا کرتے کرتے دعا میں کس کو پکارا ہے؟ سرکار کو پکارا ہے، اور سرکار کی وصال با کمال کے بعد پکارا ہے. سکھانے والے صحابی رسول، اور صرف صحابی رسول نہیں، آگے چلیے گا. اب یہ وہ گئے، نفل پڑھے تو اللہ سے دعا کی. دعا کس سے؟ اللہ سے. کس کے وسیلے سے؟ سرکار کے وسیلے سے. سرکار کا وصال ہو چکا تھا نا، سرکار کا وصال ہو چکا تھا.
سرکار کے وسیلے سے پہلے دعا کی بھی، سرکار کو پکارا، یا محمد، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اتوجہ بک الی ربک، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں، سرکار اللہ کی بارگاہ میں میری یہ حاجت پوری کروا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا کی انہوں نے، دعا کرنے کے بعد ہاتھ منہ پہ پھیرے، عثمان غنی کی دربار پہنچے نا، تو عثمان غنی کے ایک بندے کو بھیجا، فلاں اسے بلا کے لاؤ، اسے بلا کے لاؤ۔ اس کا بازو پکڑا اس بندے نے، اور وہ شخص عثمان غنی کے پاس آئی، عثمان غنی نے تھوڑے سائڈ پہ ہوئے اپنے ساتھ بٹھایا۔ پہلے تو بات بھی نہیں سن رہے تھے، پہلے توجہ نہیں، راشی بہت تھا، اب سارے رش میں سے اس کو بلایا، فرمایا ادھر آ، اس کو بلایا، بندہ بھیجا، بندے نے ان کا ہاتھ پکڑا اپنے ساتھ بٹھایا، کہا کیا کام ہے، کیا کام ہے؟ کہا یہ کام ہو گیا، آئندہ بھی کوئی کام ہونا آ جانا سیدھے، آ جانا سیدھے، بندے کا کام ہو گیا۔ حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، مزہ لیجیے گا، آگے توجہ ہے آپ کی، حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ وہ بندہ گیا عثمان بن حنیف کے پاس جنہوں نے وہ دعا سکھائی تھی، کہنے لگا جناب آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے عثمان غنی کے پاس میری سفارش کر دی۔ یہ بھی انہوں نے کنڈا نکال دیا، کیونکہ بعد میں کہنے والوں نے کہنا تھا نہیں جی وہ تو عثمان بن حنیف نے سفارش کی ہوگی نا، وہ تو عثمان بن حنیف نے سفارش کی ہوگی، یہ بھی کنڈا نکال دیا۔ وہ بندہ ان کے پاس گیا، کہنے لگا جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے عثمان غنی کے پاس میری سفارش کی، عثمان غنی نے میری بات کو سنا، میری حاجت کو پورا بھی کر دیا، آئندہ بھی کہا جب بھی ہو نا آ جانا، تمہارا کام ہو جایا کرے گا۔ فرمایا میں تو عثمان غنی کے پاس نہیں گیا، میں تو عثمان غنی کے پاس نہیں گیا۔ کہا پھر یہ مجھ پہ کرم کیسے ہوا؟ کہا تو نے وہ دعا مانگی تھی، وہ دعا تو نے مانگی تھی جو میں نے سکھائی تھی؟ کہا ہاں ہاں وہ تو میں نے مانگی تھی۔ کہا بس یہ مدینے والے کا کرم ہے، سرکار نے تجھ پہ کرم کر دیا۔ اب یہ بات واقعہ عثمان غنی کا ہے، ان کی زمانے کا ہے۔ اب پھر انہوں نے حدیث سنائی، کہا یہ دعا میں نے اپنی طرف سے نہیں سکھائی، یہ دعا میں نے کہنے لگے اپنی طرف سے نہیں سکھائی، یہ دعا خود ہمیں مصطفیٰ نے سکھائی تھی۔ ایک نبینا صحابی آئے تھے، ہر سب بڑا مزہ لیجئے گا، ایک نبینا صحابی آئے سرکار کی بارگاہ میں، عرض کی سرکار نبینا ہوں، آنکھیں چاہیے، آنکھیں چاہیے، نبینا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا آقا تصبرو، صبر کرو جنت ملے گی۔ عرض کیا ہوگا سرکار جنت کے آپ کے قدموں کو صدقے مل ہی جائے گی، آپ کے صحابی ہیں جنت تو ملے گی۔ عرض کی حضور بڑی مشقت ہے، قد شق علیہ، بڑی مجھ پر مشقت ہے، آنکھیں چاہیے۔ سرکار نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، 2 نفل پڑھ، 2 نفل پڑھ، 2 نفل کے بعد یہ دعا مانگ، اور وہی دعا مانگی، وہ دعا خود سرکار نے سکھائی کہ پہلے اللہ کے پاس میرا وسیلہ بھیجو، پھر دعا میں مجھے ہی پکارو، پھر دعا میں مجھے مخاطب کرو، اور مجھے مخاطب کر کے کہو کہ سرکار میں نے آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوا، میرا یہ کام کروا دیجئے۔ اب وہ صحابی نبینا صحابی گئے، عثمان بن حنیف کی اس حدیث پاک کے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ صحابی وہاں سرکار کے پاس سے اٹھے، 2 نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد دعا کی، اللہم انی اتوسل واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے، تیرے نبی کے وسیلے سے جو محمد مصطفیٰ ہے، جو نبی رحمت ہے، پھر یا رسول اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ، حضور آپ کے وسیلے سے، حضور آپ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوا ہوں، میرا یہ کام کروا دیجئے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اب انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرے، ان کی نظر واپس آ گئی، ان کی نظر واپس آ گئی۔ یہ طبرانی کی حدیث، ابن ماجہ کی حدیث، صحیح سند کے ساتھ کی حدیث۔
تو میرے بھائیوں یہ جو چیز ہے اب یہ جو پکارا ہے وصال کے بعد جو پکارا ہے یہ شرک کیا انہوں نے؟ یہ شرک نہیں بنتا، یہ شرک نہیں بنتا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پہ قائم رکھے، وہ توحید جو سرکار نے صحابہ کو سکھائی تھی، وہ توحید نہیں جو شیطان کی ہے، ابلیسی توحید نہیں، وہ توحید جو صحابہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھائی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔